जिंदा शहीद एपिसोड नंबर 4। गुमनाम शोहदा के मज़ार की तरफ चल पड़ी। नजदीक पहुंची। ओ, वो तो ज़ारा लग रही है। वो वहां खड़ी हुई थी। हाँ, ये वही थी। अब क्या करूं? आहिस्ता से हिम्मत जुटाकर आगे गई। सलाम सलाम रिहाना, कैसी हो? यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी बस ऐसे ही शोहदा से मिलने आई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर क्यों खड़ी हो? मोहम्मद ने कहा है कि वो अकेले अंदर उनसे बातें करना चाहता है, इसलिए। ज़रा समझ नहीं आ रही कि किस तरह तुमसे माफ़ी मांगूं। कसम से मुझे पता न था। कैसी बातें कर रही हो रिहाना? मुझे अंदाज़ा है कि तुम अभी किस हाल में हो। मैं मज़ार के अंदर दाखिल हुई। आहिस्ता आहिस्ता से आगा सैयद की आवाज़ आ रही थी। उनसे थोड़ी दूर जाकर बैठ गई। इनकी बातें सुनने लगी। बड़े दिलसोज अंदाज में बात कर रहे थे। शोहदा, क्या हो गया? आपने तो वादा किया था मुझे भी लेकर जाएंगे, फिर क्या हुआ? अभी मैं जिंदा हूं इसलिए कि हर रोज किसी की जुबान के जख्म बर्दाश्त करूं। आप सबने मुझे बुला दिया है। ये कहते ही आगा सैयद ने रोना शुरू कर दिया। आगा सैयद को ऐसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। आहिस्ता से आगे गई। समझ न आई कि क्या कहूं। चुपके चुपके आंसू बहा रही थी। फिर जुर्रत कर कर सलाम किया। सलाम आगा सैयद। अब कि उन्होंने सर उठाया, मुझे देखा, जल्दी से आंसू साफ किए। फिर शिकायती अंदाज में ज़ारा को आवाज़ लगाई। ज़ारा हानुम, मैंने कहा था ना कि यहाँ अगर कोई भी आए तो मुझे बताना। आगा सैयद, अब मैं कोई हो गई हूँ? हानुम, आपके और मेरे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं और ना रिश्तेदारी है। ला इलाहा इल्लल्लाह। दिली ताल्लुक का क्या कहेंगे? अब कितनी आसानी से भाग रहे हैं। मुझे यहाँ मैदान जंग के दरमियान लाकर खड़ा कर दिया है और अब फरार करने लगे हैं। आपने कहा था कि आपका दूसरा इश्क हूँ, झूठ बोला था। पहले इश्क के हसूल के लिए तो आपने जान की बाजी लगा दी, लेकिन इस दूसरे इश्क के लिए क्या किया आपने? क्या ये शोहदा भी इस तरह और इतनी आसानी से अपने वादे से मुकर जाते हैं? बोले, अब क्या है जो मैंने नहीं किया? मैंने कहा, क्यों आपने अब्बू की बात का जवाब न दिया? अपना दिफा तो करते। बोले, क्या जवाब, क्या दफा? सही तो कह रहे थे, मैं अपाहज हूं, अपने आप को संभाल नहीं सकता, अपनी जिम्मेदारी कैसे कबूल करूंगा? मैंने कहा, मुझे लगता है आपको कभी इश्क हुआ ही नहीं था। आपको लगता है मैं बदल गई हूं। सही कहा है। आपको मोहब्बत का पता होता तो ऐसे बात न करते। खुदा हाफिज। मैं बाहर निकलने लगी कि आगा सैयद ने आहिस्ता से मुझे पुकारा। रिहाना हानुम। ये दूसरी बार था जब मुझे मेरे नाम से पुकारा था। ये मोहब्बत हमेशा दो तरफा थी, लेकिन जब ऐसी मुश्किल आ जाए तो मैं मुड़ी और इनकी तरफ देखकर बोली, जो मुश्किल भी आ जाए, मुश्किल का सामना करने का हौसला होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि कुछ सोचकर चुप हो गई। खुदा हाफिज। मैं घर चली आई। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। सब कुछ बुरा लगता। आगा सैयद से भी कोई खबर न थी। मालूम न था मेरे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। दिल चाहता था कुछ तो करूं, लेकिन क्या करूं? मैं कर भी क्या सकती थी? जब भी अब्बू से आगा सैयद के मौजू पर बात करने लगती तो अब्बू बात ही बदल देते थे। उस रात शहर के नजदीक का वक्त था। अम्मी की चीख सुनाई दी। भागते भागते कमरे में गई। अम्मी जोरों कतार रो रही थी। अब्बू भी परेशानी से उठकर बैठ गए। क्या हुआ अम्मी, क्या हुआ? क्यों रो रही हैं? रिहाना, उस लड़के का क्या नाम था? कौन सा लड़का अम्मी? क्या कह रही हैं? वही जो तुम्हारा रिश्ता लेकर आया था। वो सैयद मोहम्मद महदी है। नाम सुनकर अम्मी और ज्यादा रोने लगी। हुआ क्या है अम्मी? अब्बू भी अब परेशानी से एम्बुलेंस को फोन करने के लिए कह रहे थे। हुआ क्या है अम्मी, कुछ तो बताएं। ख्वाब में अम्मी को देखा। मेरी नानी अम्मा, जिन्होंने मुझे नमाज पढ़ाना सिखाया था, उनको देखा था अम्मी ने ख्वाब में। अम्मी बोली, मैंने देखा है कि अपनी इस महसूस चादर के साथ हमारे पुराने घर आई हैं। मैंने दरवाजा खोला, वो अंदर आई, लेकिन नाराज लग रही थी, मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। मैंने बहुत मिन्नतें की, अम्मी क्या हुआ? वो बोली, तुमने हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया
کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر تمہارے گھر آئی تھی. تم لوگوں نے انہیں گھر سے نکال دیا. انہوں نے پیغام دیا ہے کہ تمہیں ڈر لگتا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی کا خیال نہ رکھ سکے گا. اسے کہنا میرے بیٹے محمد مہدی نے میری بیٹی کے حرم کی حفاظت کے لیے جان لڑائی ہے، میری بیٹی کی حرم کی حفاظت کی ہے. اب کیسے ممکن ہے کہ تمہاری بیٹی کا خیال نہ رکھ سکے؟ امی یہ کہہ کر اونچا اونچا رونے لگی. ابو کا پارا آسمان سے باتیں کرنے لگا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ لگتا ہے رات کا کھانا تم نے کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا. بڑے مہدی کے ساتھ سوگی تو ایسے خواب تو دیکھو گی. امی ویسے ہی روتے روتے بولی، مجھے تو ویسے خواب آتے نہیں، کبھی آئے بھی ہیں تو غلط نہیں ہوئے. امی کتنے عرصے بعد میرے خواب میں آئی ہیں اور مجھ سے ناراض تھی. ویسے بھی ہم نے ان لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، ہمیں انہیں گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا، بھلا رشتہ نہ دیتے. وہ لوگ مہمان تھے تو کیا کرتا؟ اپنی بیٹی کی قسمت خراب کرتا، اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بیاہ دیتا تاکہ ایک مرا ہوا شخص خوش ہو جائے. تمہیں کیسے پتا ہے کہ اس کی قسمت خراب ہو جائے گی؟ کیسے پتا ہے؟ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں ایسے شخص کو نہ تو کوئی کام ملے گا اور نہ ہی کوئی اچھی نوکری، نہ ڈرائیونگ کر سکتا ہے. وہ تو خود اپنے کاموں کے لیے دوسروں کا محتاج ہے. اور بھی بتاؤں کیا؟ خوشی ان چیزوں میں تو نہیں ہوتی. خوشی تو وہاں ہوتی ہے جہاں ایک شخص کا دل دوسرے شخص کے ساتھ اور پرسکون رہے. یہ سب رومانٹک باتیں شادی کے پہلے سال تک ہوتی ہیں. جب بینک کا قرضہ، گھر کا کرایہ شروع ہوتا ہے پھر پتہ لگتا ہے انسان کا دل کس کے ساتھ پرسکون ہوگا. ایک ہفتہ یہی بحث ہمارے گھر میں چلتی رہی. میرا تو کھانا پینا بہت کم ہو گیا تھا اور بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا. بس اپنے پر افسوس ہوتا تھا. اب امی کا حوصلہ بھی کم ہو گیا تھا تو ہمارے گھر کا ماحول اور بھی خراب ہو چکا تھا. اس دن صبح مینا کا فون آیا کہ سلام ریحانہ، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ ریحانہ، جمعہ کے دن میری منگنی ہے، دعوت دے رہی ہوں. بہت خوشی ہوئی. کس کے ساتھ ہے؟ تم جانتی ہو، یونیورسٹی سے ہے. ہاں کون؟ آغا احسان. احسان؟ ہاں. تمہیں سن کر حیرت ہوئی؟ احسان؟ ہاں حیرت تو ہوئی. وہ تو مینا نے میری بات کاٹی. وہ صرف اپنے ابو کے کہنے پر تمہارے لیے رشتہ لے کر آیا تھا، ورنہ شروع سے ہی مجھے پسند کرتا تھا. کہہ رہا تھا کتنے دعائیں مانگی کہ تم منع نہ کر دو. یہ سب احسان نے تمہیں کہا ہے؟ میں نے پوچھا. احسان نہیں، آغا احسان. ہاں اسی نے کہا ہے. اچھا، انشاءاللہ کہ خدا تمہاری قسمت اچھی کرے. آغا احسان کو بھی سلام دینا. ضرور. قسمت تو میری ابھی سے اچھی ہے. منگنی پر ہی انہوں نے شمال میں ایک گھر میرے نام کر دیا ہے. کتنی اچھی بات ہے. دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں تمہاری ایک دوست کی طرح سمجھا سکوں کہ خوش قسمتی ان چیزوں میں نہیں آتی. لیکن اگر اب میں کچھ اسے کہتی تو وہ بھی احسان کے بارے میں، تو اس سے کچھ اور ہی سمجھنا تھا. صرف دعا ہی کر سکتی تھی. ریحانہ، اس جمعے میں تمہاری منتظر ہوں. نہیں مینا، وعدہ نہیں کرتی، پتہ نہیں آ سکوں یا نہیں. احسان نے اصرار کیا ہے کہ تمہیں ضرور دعوت دوں. میں تو خاموش ہی رہی، لیکن مینا کے لیے دل بہت جل رہا تھا. وہ ایک اچھی لڑکی تھی، اس کا دل بہت پاک تھا، بہت مہربان تھی. بس اس کے اعتقادات میرے ماضی کی طرح تھے، تھوڑے ضعیف تھے. میں نے بھی یہی کہا کہ آنے کی کوشش کروں گی. دل میں دعا مانگ رہی تھی. واقعی خدا اس کی قسمت اچھی کرے. کاش وہ بھی سمجھ سکے کہ دلی سکون گاڑی اور بڑے گھر سے نہیں ملتا، لیکن وقت انسان کو ایسے بنا دیتا ہے. میں اپنی بہترین دوست کو بھی نصیحت نہ کر سکتی تھی. اس دن زہرا کو بھی فون کر کے امی کا خواب سنایا. خواب سن کر زہرا نے فون پر رونا شروع کر دیا. پھر زہرا نے سید کو بھی اس خواب کے بارے میں بتا دیا. زہرا بتا رہی تھی کہ جب سے میں نے انہیں یہ خواب سنایا ہے وہ جیسے بالکل خاموش ہو گئے ہیں، اور ہاں بس کبھی کبھار کہہ دیتے ہیں کہ کاش میں کچھ کر سکتا. پھر وہ دن بھی آ گیا. ابو نے ناشتہ کیا، باہر جانے کے لیے دروازے تک گئے. دروازہ کھولا تو آغا سید ویل چیئر پر وہاں دروازے میں موجود تھے. سلام علیکم. سلام. آپ پھر آ گئے؟ آج میں یہاں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کے آخری فیصلہ سن لوں اور چلا جاؤں. میرا آخری فیصلہ؟ میں نے تو اسی دن کہہ دیا تھا آپ میری بیٹی کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہیں. آپ نے تو جواب دے دیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس بار آپ کی بیٹی سے جواب سنو.
کیونکہ اس کے بارے میں اس کے علاوہ کسی اور کے جواب کی میرے نزدیک اہمیت نہیں ہے۔ دیکھو لڑکے، میں کہہ چکا ہوں، اپنا جواب سنا چکا ہوں کہ اس موضوع کو بھول جاؤ۔ اب اگر دوبارہ تنگ کرو گے تو پولیس کو خبر دوں گا۔ لا الہ الا اللہ، میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں رشتہ مانگنا جرم ہو۔ ہاں، شاید اگر آپ کے محلے میں جاں باز ہونا جرم ہو سکتا ہے، کیا پتا، لیکن خیر، آپ اپنی ساری باتیں کر چکے، میں بھی اپنی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں سن رہا ہوں، لیکن ذرا جلدی، مجھے بہت کام ہے۔ آغا تہرانی، میں یہاں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ کس طرح میں آپ کی بیٹی کی زندگی کا خرچہ اٹھاؤں گا۔ ان باتوں کو تو جب گھر پر رسمی طور پر رشتہ لے کر آتے ہیں تب بتاتے ہیں، جس کی آپ نے اجازت نہیں دی۔ آج میں صرف آپ سے اپنے دل کی بات کرنے آیا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے پریشان ہوتا، لیکن آغا تہرانی، میری زندگی کا پہلا عشق جہاد تھا، اور اس کے لیے میں نے اپنے پاؤں کی قربانی بھی دی ہے۔ اس لیے سے صاف پتہ لگتا ہے کہ میری زندگی میں آنے والی میری بیوی، جو کہ میری زندگی کا عشق ہوگی، اس کے لیے کتنی اہمیت ہوگی، اور اتنا ہی کہ میں اس کا خیال رکھوں گا اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا، لیکن اس کی خوشی کے لیے کوئی کمی نہیں رہنے دوں گا۔ جب ان کی باتیں یہاں تک پہنچی تو میں سوچ رہی تھی کہ باہر جاؤں یا نہ جاؤں۔ بہت ڈر لگ رہا تھا، پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ ریحانہ، کس چیز سے ڈر رہی ہو؟ اتنی دعائیں مانگی تھی کہ شام سے صحیح سلامت واپس آ جائے۔ لو آ گیا، دروازے پر کھڑا ہے، اب کیوں بھاگ رہی ہو؟ اگر اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ واپس نہ آیا تو کیا کرو گی؟ میں نے یا علی مدد کہا اور دروازہ کھولا۔ آغا سید بات کر رہے تھے کہ ابو نے کہا، تم کیوں باہر آئی ہو؟ ابو، مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ اندر جاؤ، رات کو آ کر تمہاری بات سن لوں گا۔ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ یہ آغا بھی سن لے۔ نہیں، میں نے کہا نا، تم اندر جاؤ۔ ابو اب غصے سے بول رہے تھے۔ آغا سید بولے، آغا تہرانی، میں نے کہا تھا نا کہ آج آیا ہوں کہ صرف ان ہانوں کا جواب سن لوں، اور ان کے علاوہ کسی کا انکار میرے لیے اہم نہیں ہے، اس لیے ان کو بات کرنے کا اور جواب دینے کا اختیار دے دیں۔ اس کا جواب اپنے والد کا جواب ہے۔ ابو نہیں۔ کیا کہا تم نے؟ ابو، مجھے نہیں پتا کہ آپ ذہن میں اس آغا کے بارے میں کیا تصورات رکھتے ہیں اور آپ کیا سوچتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ مجھ سے شادی کے خواہر ہیں اور دوسری بہت سے رشتوں کی طرح یہ رشتہ لے کر آئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اس تمام مدت میں جب احسان بھی میرے لیے رشتہ لایا تھا تو میں نے منع کر دیا تھا۔ میں تب بھی ان آغا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرا بدلنا، ظاہری طور پر لباس، سب کا آغاز انہی آغا کی وجہ سے ہوا تھا۔ آغا سید نے سر جھکایا ہوا تھا اور کچھ نہ بولا، اور ابو کی آنکھیں حیرت کے مارے باہر گرنے والی تھی۔ ابو جان، میرا خیال ہے کہ ان باتوں سے آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہوگی، میرا اور آپ کا جواب ایک جیسا نہیں ہے۔ میں معافی چاہتی ہوں، میں نے کہا اور جلدی سے اندر بھاگ آئی۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی، پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا تھا اور چکر آ رہے تھے۔ کمرے میں آئی، جتنا ہو سکتا تھا رو کر خوب دل کی بھڑاس نکالی۔ پھر یہ پتہ نہ لگا کہ ابو اور آغا سید کے درمیان کیا بات ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد ابو گھر آئے، جوتا اتار کر پھینکنے کی آواز آئی، بہت غصے میں تھے، اور پھر امی کی طرف دیکھ کر بولے، بڑا شکریہ تمہارا، کیا بیٹی کی تربیت کی ہے، اتنی محنت کی اور یونیورسٹی میں بھیجا۔ پتہ نہیں اس ملک کی یونیورسٹیاں انہیں کیا سکھاتی ہیں کہ باپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی عاشقی کی داستان سنا رہی ہے، وہ بھی اس غیر لڑکے کے سامنے۔ میں کمرے میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ امی بولی، اب ایسا بھی کیا ہو گیا، آپ کیوں اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ اب اس کے بھائی عرش اور سحر کی داستان جیسا سلوک نہ کرنا اس کے ساتھ۔ میرا بیٹا بیچارہ ہم سے ناراض ہو کر ملک چھوڑ کر بھی چلا جا چکا ہے، اور اب شادی کے لیے بھی راضی نہیں ہوتا۔ کچھ نہیں ہوا، تم چاہتی تھی کہ کیا ہونا چاہیے تھا، عرش اور سحر کی داستان میں بھی سارا قصور تمہارا تھا، لیکن اس بار میری عزت کا سوال ہے۔ انسان کے 100 بیٹے ہو جائیں، بیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اب نہ شکری تو نہ کرو، چھوڑو یہ سب۔ اب تم نے کیا فیصلہ کیا ہے، پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری بیٹی کو پسند ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا، اسے اس میں اچھا کیا لگا؟ کچھ دنوں کے بعد ان کو فون کر کے کہو کہ آ جائیں رشتہ لینے، یہ بے عزتی تو ختم ہو۔ اتنا بدتمیز لڑکا ہے، میرے منہ پر کہہ رہا تھا اگر آپ نہ مانیں تو ہر روز آپ کی فیکٹری آؤں گا۔ اب یہی رہ گیا تھا کہ وہاں پر بھی جو عزت ہے وہ ختم ہو جائے۔
जब वो लोग रिश्ता लेकर रस्मी तौर पर आएंगे तब मैं इन्हें अपनी शराइत बता दूंगा और आखिरी दफा बात करूंगा। मैं कमरे में बैठी सुन रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी मुझे खुश होना चाहिए या परेशान। लेकिन यही कि उन्हें दोबारा आने की इजाजत दे दी गई थी कि एक बड़ा मस्बत कदम था। अम्मी ने आगा सैयद के घर फोन किया और कहा कि अगर दोबारा इनका दिल हो तो जुम्मे को हमारे घर आए। इस पूरे हफ्ते बहुत स्ट्रेस में थी, लेकिन यही सोचती रही कि अब्बू को क्या कहेंगे, ऐसी कौन सी शर्तें हैं जो अब्बू रखेंगे। इतनी परेशान थी, जो भी दुआ जिक्र पढ़ सकती थी पढ़ दिया कि अब सब कुछ हैरियत से हो जाए। सैयद की बात याद आ रही थी कि अगर किसी वक्त बहुत परेशान हो, कुरान को खोलो और खुदा से बातें करो। खुदाया, तुम तो मेरा हाल दिल जानता है, तुम ही मेरी मदद करो। अगर ना हुआ तो, अगर अब्बू ने इस बार इनकी ज्यादा बेइज्जती की तो, खुदाया मेरी मदद करो। या फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपने कहा है कि आगा सैयद आपका बेटा है, तो फिर कुछ करें कि मैं भी आपकी बहू बन सकूं। कुरान को खोला तो सूरत नूर की आयत सामने आ गई। सूरत पढ़नी शुरू की और इस पर पहुंची, नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये पाक लोग इन बदगोइयों की बातों से बरी हैं और इनके लिए बख्शिश और नेक रोजी है। आयत नंबर 26। और मेरे ख्याल में यही आयत मेरे सवाल का जवाब थी। लेकिन खुदाया, मैं पाक औरतों में से हूँ या नापाक? तुम जानते हो कि मेरा दिल पाक है। अगर पहले कुछ किया तो वो नादानी में कहा था। जुमे का दिन भी आ गया। मेरा स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो चुका था। पिछली दफा दिल चाहता था कि जल्दी से शाम हो जाए और आगा सैयद आ जाए, लेकिन इस बार सच में डर लग रहा था। खैर, शाम भी हो गई, घर की बेल बजी। खुदाया, खुद ही मेरी मदद करो। किचन में से झांक रही थी। दोबारा पिछली दफा की तरह पहले इनके अम्मी अब्बू दाखिल हुए और इनके पीछे आगा सैयद और ज़ारा देख रही थी। अब्बू ने इन्हें सरसरी अंदाज में सलाम किया। कुछ मिनट सब खामोश बैठे रहे और कोई कुछ ना बोल रहा था। मैं स्ट्रेस के मारे मर रही थी। आगा सैयद ने भी सर झुकाया हुआ था और आहिस्ता से अपने अकीक की तस्वीर पर जिक्र पढ़ रहे थे। शायद वो भी स्ट्रेस में थे। सब अपनी ही सोचों में गुम थे। आगा सैयद के वालिद ने गुफ्तगू का आगाज किया। आगा तहरानी, आपने फरमाया था कि हम दोबारा आएं। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब्बू बोले, मेरी बेटी को भी आ लेने दें, फिर बात शुरू करते हैं। अम्मी ने किचन की तरफ आवाज लगाई, रिहाना बेटी आ जाओ। कदम बहुत कमजोर पड़ गए थे। चादर ठीक की और बाहर आई, सलाम किया और सोफे पर अटक गई। अम्मी इन्हें खाने पीने की ऑफर करने लगी। आगा अलवी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था और ना ही कोई बेहुरमती करना चाहता था। पहली बार मुझे लगा शायद एक सादा सी रिश्ते की बात है, लेकिन अब आपके बेटे और अपनी बेटी से गुफ्तगू करने के बाद पता लगा है कि कहानी कुछ और ही है। हमारी रस्म है कि रिश्ता लाने वाले दिन लड़का और लड़की आपस में गुफ्तगू करें। मुझे कोई मसला नहीं है। जब ये दोनों मेरी शराइत सुन ले तो जा सकते हैं। मुझे इनकी शादी से कोई मसला नहीं है, लेकिन ये लोग रस्मी तौर पर शादी का बड़ा फंक्शन करने की मेरी तरफ से इजाज़त नहीं रखते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि मेरा दामाद अपाहज है। शादी के पैसे और बाकी का सारा खर्चा इन दोनों को दूंगा, जो चाहे करे। आगा सैयद सर झुकाए सुन रहे थे। ये मेरी बेटी है, जब भी इस घर में आना चाहे आ सकती है और हमसे मिल भी सकती है, लेकिन आपका बेटा हमारे घर आने का हक नहीं रखता। हम भी आप लोगों के घर नहीं आएंगे और इसे ये कहीं भी बताने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा दामाद है। अब अगर मेरी शराइत मंजूर है तो ये दोनों कमरे में जाकर बात कर सकते हैं। अब्बू की ये सब बातें सुनकर दिल भर आया था। हर लड़की की ख्वाहिश होती है शादी का फंक्शन, दोस्तों को बुलाना। आहिस्ता आहिस्ता आंसू बहना शुरू हो गए। ऐसे ही सर उठाकर आगा सैयद को देखा। सैयद की निगाहें मुझ पर जमी थी। अजीब सी खामोशी छा गई थी। देखने में मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैं फैसला कर चुकी थी। आगा सैयद की तरफ देखा और अपनी आंखों को कबूल करने के अंदाज में बंद किया और सर झुका लिया। मुस्कुराहट आगा सैयद के चेहरे पर फैल गई, यानी वो सिर्फ मेरा फैसला ही सुनना चाहते थे। फिर उन्होंने अब्बू को मुखातब किया, आगा तहरानी, अगर आप इजाजत दें तो हम आपस में गुफ्तगू कर लें। सबको शौक लगा था। कैसे मुमकिन था
کہ آغا سید نے ان شرائط کو قبول کر لیا ہے۔ ابو میری طرف دیکھ کر بولے، میری بیٹی تمہارا کیا خیال ہے؟ میں خاموش رہی اور کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکا لیا کہ آغا سید کی امی بولی، مبارک ہو، ان کو بھی قبول ہے۔ ابو نے کہا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ داستان کچھ اور ہی ہے۔ امی نے زہرا کو میرا کمرہ دکھایا۔ زہرا آغا سید کی ویل چیئر لیے اس طرف چل پڑی اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے۔ کمرے میں داخل ہوئے تو زہرا بولی، تو ریحانہ خانم، یہ ہمارے آغا سید ہیں، دیکھ لیں، آخرکار آپ کے کمرے تک ہم انہیں لے ہی آئے۔ میں مسکراہٹ چھپانے لگی۔ آغا سید نے زہرا کو گھورا اور بولے، زہرا خانم بہت شکریہ، میرا خیال ہے کہ اب آپ کو باہر منتظر رہنا چاہیے۔ جی مجھے یاد نہ تھا کہ دونوں نے آپس میں گفتگو کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا جا رہی ہوں، آپس میں باتیں کریں، اگر مدد کی ضرورت ہوئی تو آواز دینا، میں نقل کروا دوں گی۔ زہرا باہر چلی گئی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ آغا سید بھی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں نے کمزور سی آواز میں کہا، آغا سید معذرت چاہتی ہوں اپنے ابو کی اس طرح کی گفتگو کی وجہ سے۔ جی آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ریحانہ خانم، آخرکار آپ کے والد ہیں، آپ کے لیے پریشان ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ انشاءاللہ کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ ابھی زیادہ خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ ان کی باتوں سے ناراض ہیں تو کوئی ایسی بات نہ کریے گا کہ آپ کے والد کا دل ٹوٹ جائے اور ان کی بے احترامی ہو۔ اس بات کے جواب میں کیا کہتی؟ سچ تو یہ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ خدا کے نزدیک ہونے سے دنیا اور خوبصورت اور آسان تر ہو جاتی ہے، لیکن ہر گزرتا دن مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ آغا سید پرسکون ہو کر مسکرائے اور سر جھکایا اور پھر اپنی عقیق کی تسبیح ساتھ کھیلنے لگے۔ گندم تب ہی خالص ہوتی ہے جبکہ وہ اچھی طرح چکی میں پیسی جاتی ہے۔ ریحانہ خانم آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ خدا کے ہمراہ رہیں گی خدا بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اگر کبھی کبھار ان مشکلات کے ذریعے آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے تو مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کا دھیان اس کی طرف رہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ واقعی اس سے محبت کرتی ہیں یا صرف اس بات کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ یقین کریں کہ اگر اس پر ثابت ہو جائے کہ آپ اس سے محبت کرتی ہیں تو آپ کی زندگی اس سے کہیں زیادہ شیریں ہو جائے گی۔ آغا سید کی باتیں عجیب سکون کا باعث تھی۔ کیا جواب دیتے، بس سن رہی تھی۔ تو ریحانہ خانم آپ کوئی سوال پوچھنا پسند کریں گی؟ نہیں آغا سید، مجھے کوئی سوال نہیں پوچھنا، لیکن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان بدلتا رہتا ہے، اس کی سوچ بدلتی رہتی ہے، اور کبھی وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے، شاید وقت گزرنے کے بعد اسے پسند نہ کرے۔ میرا خیال ہے ایسے آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کا ان باتوں کا کیا مطلب ہے آغا سید؟ کیسے کہوں، کیا کیسے کہنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی فیملی کے پاس آ جا سکیں۔ یہاں تک ان کی بات پہنچی تھی تو میری آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو جتنا پسند کرتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ اور زیادہ پسند کرنے لگا ہوں، اور آپ کے آنسو سے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ آپ بہت برے ہیں، آپ بہت اچھی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، اب سب کو زیادہ انتظار نہ کروائیں، اب آپ بھی اپنے آنسو پونجھ لیں، سب کو لگے گا میں نے آپ سے پیاز کٹوائے ہیں۔ چلیں جی، صرف زہرا کو آواز دیجیے گا کہ وہ آئیں اور میری مدد کریں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں خود آپ کی مدد کروں۔ میں نے آہستہ سے آغا سید کی ویل چیئر کو آگے کی طرف کیا اور باہر نکلے۔ آغا سید کی والدہ نے ہمیں دیکھتے ہی مبارکباد دینا شروع کر دی۔ امی بھی پرسکون ہو کر مسکرا رہی تھی۔ بغیر کسی رسمی فنکشن کے ہم نے عقد کر لیا۔ آغا سید کے ابو نے ہمارے لیے ایک چھوٹا سا گھر خریدا اور تحفے میں دیا۔ ابو نے جو فنکشن کے پیسے دیے تھے اس سے میں نے سستی سی گاڑی خرید لی۔ شادی کے ایک ماہ بعد آغا سید نے کہا، ریحانہ جاں۔ جی آغا سید، مجھے امام رضا علیہ السلام کی بہت یاد آ رہی ہے۔ ہم سفر بنو گی کہ زیارت پر چلیں؟ آپ جہاں بھی جائیں گے میں آپ کی ہم سفر ہوں۔ آپ بہت اچھی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ بس سے چلیں یا ٹرین سے؟ کسی سے بھی نہیں، میں آپ کے ڈرائیور بن کر آغا سید ہیڈ صاحب آپ کو مشہد خود لے کر جاؤں گی۔ نہ ریحانہ، راستہ بہت لمبا ہے، بہت تھک جاؤ گی۔ جہاں بھی تھک گئے وہاں گاڑی روک کر آرام کر لیں گے۔ لا الہ الا اللہ، مجھے پتا ہے اب جو بھی کہوں گا آپ نہیں مانیں گی، فیصلہ کر چکی ہیں۔ چلیں پھر خدا پر امید رکھتے ہیں اور چلتے ہیں۔ داعش تو مجھے مار نہ سکا، دیکھتے ہیں آپ کیا کرتی ہیں ہمارے ساتھ۔ ہم مشہد کے لیے نکل پڑے۔
वो पूरी सड़क हमारे लिए खूबसूरत यादों से भरी पड़ी थी। ये हमारा शादी के बाद पहला सफर था। हम दोनों साथ हैं और दूसरे शहर जा रहे थे। रेहाना खानम, यहाँ से क्यों जा रही हैं? दूसरी हाईवे तो खाली है। मुझे यहाँ काम है। ला इलाहा इल्लल्लाह, आपको यहाँ क्या काम है? थोड़ा सा सब्र करें। वैसे वो मस्जिद कहाँ है जो इस सड़क पर आती थी? कौन सी मस्जिद? वही मस्जिद जहाँ नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो इसके दरवाजे को ताला लगा हुआ था। अच्छा, वो थोड़ा सा आगे है। क्यों, वहाँ क्या काम है? वो पहली बार उसी जगह पर मुझे एहसास हुआ था कि आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, क्या बात है आपकी। वैसे इस वक्त जो गाने थे आपके पास, क्या अब नहीं है? आगा सैयद, ऐसा भी क्या पूछ लिया मैंने? हाँ, वो गाना गाने के क्या बोलते? तुम खूबसूरत हो आगा सैयद। अच्छा, मैं हारा, आप जीती। गाड़ी मस्जिद के सामने खड़ी की और गाड़ी से उतरी, व्हील चेयर उतारी। आगा सैयद की भी मदद की और मस्जिद की तरफ चल पड़े। रेहाना, आज भी इसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। कोई बात नहीं, पिछली बार की तरह बाहर ही नमाज पढ़ लेते हैं। अभी तो अजान नहीं हुई, 2 रकत नमाज शुक्राना ही पढ़ लेते हैं। रेहाना खानम, सब कुछ वैसे का वैसे ही है मेरे अलावा। तब मेरी टांगें थी, अब नहीं है। जी, क्योंकि इसके बदले अब आपके पास 2 खूबसूरत पर हैं जो इससे पहले उस वक्त आपके पास न थे। खत्म शुद।